اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم تیسرا پارہ اس کا آخری رکوع آیت نمبر 82 سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اللہ کے سابقہ رسول، ان کے احوال، ان کی مناقب کے متعلق پڑھا۔ بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب یہاں سے جو آغاز کر رہے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب کی شان و عظمت کو کتنے پیارے انداز میں بیان فرما رہا ہے۔ بلکہ اس کا پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو اشارہ کر جاتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تمام بنی نوع انسان کے سامنے ایک اپنی توحید کا جلسہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جودی پہاڑ پر کھڑا کر کے ان کی پشت پہ اپنا دست قدرت پھیرا۔ آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد نے دنیا میں آنا تھا، ان کی ارواح کو نکال کر ان کے سامنے اپنی توحید کا اعلان کیا۔ فرمایا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلا۔ اور ایک اللہ کریم نے اپنے محبوب کی رسالت کا جلسہ کیا۔ اس جلسے میں صرف اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو اکٹھا فرمایا اور ان کے سامنے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان فرمایا۔ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کے میلاد کا جلسہ منایا۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کام فہم میری ویڈیو دیکھے، وہ کہے یہ مولوی صاحب کہاں سے میلاد کی بات کر رہے ہیں۔ میلاد کا معنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، دنیا میں تشریف لانا۔ تو اب خود آپ ترجمہ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے محبوب کی آمد کا ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کس چیز کا؟ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تو جو فرمانا، فرمایا پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا۔ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، فرمایا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، یعنی جو پہلے تورات، زبور، انجیل ان کی تصدیق فرمانے والا ہوگا۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور اس پر ایمان لانا۔ وَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اے انبیاء کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سب نے رضا کی کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اب دیکھیں کتنی تاکید بار بار فرمائی جا رہی ہے۔ نبیوں سے وعدہ لے کر اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اپنے پیارے محبوب کی رسالت کا اظہار فرما کے اگر تمہارے زمانے میں تشریف لے آئیں تو اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اقرار کرانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پہ گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اور پھر مزید فرمایا کہ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روح گردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا اور فرمایا ان انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کریں۔ اور اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے افضل ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہو گئے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم کی، خود عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد انبیاء کرام علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور کائنات وجود میں آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کو بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان کیا اور اقرار کے بعد انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ انبیاء علیہ السلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا، حالانکہ اس میں آگے کوئی شک کی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے وہ نافرمانوں سے شمار ہوگا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اسی کے حضور فرمایا حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اس کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے نا، کیا لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں زمینوں میں جو کوئی بھی فرشتے، انسان، جنات، وہ سب کے سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ اور فرشتے تو یوں خوشی سے فرما بردار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی معصومیت پر کیا ہے، اور مسلمان، جن اور انسان اسی طرح کے دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے فرما بردار ہیں، اور یہ اطاعت و فرما برداری مفید بھی ہے۔ اور جبکہ کافر کسی خوف یا موت کے وقت، عذاب دیکھ لینے کے وقت گردن جھکا دیتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قیامت میں نفع نہ دے گا۔ فرمایا قل آمنا باللہ، تو تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، ابراہیم پر نازل کیا گیا، اسحاق پر، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، اس پر ہم ایمان لائے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو موسیٰ، عیسیٰ، نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور فرمایا انبیاء کو ان کے رب سے ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے۔
یعنی کہ بطور نبوت ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، ہر ایک کی رسالت کو، نبوت کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ نا یہودیوں اور عیسائی نے تو یہ کیا کہ کچھ نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائے اور کچھ پر نہیں۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم سب نبیوں اور سب کتابوں پر ایمان لاؤ، خواہ وہ ابراہیمی صحیفے ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحیفے، ہمیں سب کو ماننے کا حکم ہے۔ البتہ ہمارا عمل صرف قرآن پر ہوگا اور ہماری اطاعت و اتباع صرف حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں کئی جگہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس زمانے میں معتبر نہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی کسی دین کی اخلاقی باتوں پر جتنا چاہے عمل کر لے، جب تک مکمل طور پر بطور عقیدہ اسلام کو اختیار نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل بارگاہ الہی میں قبول نہیں۔ اور اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھی۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودیوں اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تو ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئی ہو، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت ہی بڑی غلطی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری ہے، اور اس وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمایا اولئک جزاہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حارث بن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ نہ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ کیا میری توبہ اب قبول ہو سکتی ہے؟ تو ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا،
اور یہ یاد رکھیں کہ توبہ جب بھی بندہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. اگر مرتد ہونے کے بعد بھی توبہ کرے گا اللہ توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن يقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں اور بڑھ گئے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں. اب یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کیا، پھر کفر میں اور بڑھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ کفر کیا. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد کافر ہو گئے اور پھر کفر میں شدید آگے بڑھ گئے. تو ایمان و کفر میں شدت کی کیفیت کے اعتبار سے کمی زیادتی ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک میں بکثرت ایمان میں اضافہ ہونے کی آیات بھی ہیں اور اس طرح کفر میں شدت کی آیات بھی ہیں. اور یہ آیات اس معنی میں ہے کہ کسی کا ایمان زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے جبکہ کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے. یوں ہی کسی کا کفر زیادہ شدید ہوتا ہے اور کسی کا کم شدت والا ہوتا ہے. اور آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو کفر کرے اور اس میں بڑھتا چلا جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی کیونکہ یہ توبہ ہی یہ کرتے ہی نہیں ہیں، یا معنی یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کی توبہ دل سے نہیں بلکہ منافقانہ ہوتی ہے. توبہ کر لی پھر گناہ کر دیا پھر توبہ کر لیا، ایسا نہیں ہوتا. اور فرمایا زبان سے تو توبہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی. جو توبہ دل سے کی جائے وہ ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. آگے آخری آیت پاک اس بارے کی فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدى به. اللہ اکبر. فرمایا بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا دے دے تو ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور فرمایا وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آخرت کی نجات ایمان پر خاتمے پر ہے. کفر پر مرنے والا زمین پر سونا بھی اپنے فدیے میں دے دے تب بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر خاتمہ ہونے پر ہے. اگر کوئی شخص تمام عمر پر مومن رہا اور مرتے وقت کافر ہو گیا تو اس آیت میں وہ شامل ہے. اگر کوئی شخص ساری عمر کافر رہا لیکن مرتے وقت مومن ہو کر مرا تو اس آیت سے خارج ہے. اور اس لیے صالحین سب سے زیادہ فکر ایمان پر خاتمہ کے لیے کرتے تھے. حضرت یوسف بن اسباد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ روئے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کیا گناہوں کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ گناہ تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے. میں اس لیے زیادہ پریشان ہوں کہ میرا کہیں نہ خاتمہ بالکفر پر نہ ہو جائے. میں اس فکر میں ہوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہوں یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ با ایمان ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکم.